وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی نگارشات بیان فرمائیں اور اپنی خیریت کو بھی آگاہ کریں۔ جناب ڈاکٹر احسان تابش، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ بننے کے بعد ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کہ وہ زیادہ اسکرین کے سامنے نہیں رہنا ہے 2-3 ماہ تو، اور میری بیگم بہت اچھی پہرے دار ہے تو ان کی پہرے داری میں میں نے اجازت لی ہے کہ بس میں سن لوں گا اور دیدار محبت کر لوں گا، اور جہاں تک کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں، تو معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر نواز کمل صاحب نے جس طریقے سے فن اور شخصیت پر گفتگو کی وہ اپنی جگہ بے مثال ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منور جہاں آپی جو ہے وہ حرفن مولا ہوتی جا رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ ارحم روحان کی شخصیت ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ہر ایک کے فن جو دبا ہوا ہے سامنے لانے کا جو ہے ہنر رکھتے ہیں، اور ہر فن میں جو ہے تخلیق کار کو باہنر بنا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات۔ بہت تو شکریہ۔ شخصیت کا ایک پہلو اور میرے سامنے آیا کہ منور جہاں ایک اچھی تفسیر نگار بھی ہیں اور گہری نظر و مشاہدہ رکھتی ہیں، اور ہم سب کے درمیان ہیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں مختصر پڑھنے کے زمانے میں جو چیزیں میں نے محسوس کی تھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ نون میم راشد کے سلسلے میں مختصر مگر جامع بات کروں کہ نون میم راشد نے روایت کو توڑا اور نیا راستہ بنایا۔ یہ ان کے فن کو دوسرے کے فن سے بلند کرتا ہوا نظر آتا، اور فن ایک مکمل مکتب تھا۔ وہ جو ہے غزل، نظم، بحر، قافیہ کی ساری قیدوں کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا۔ ان چیزوں کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے یہاں فلسفیانہ گہرائی ہے، ان کی زبان بولتی کم سوچتی زیادہ ہے، خاموشی کو شاعری کا لباس پہنانے والی شخصیت کا نام نون میم راشد تھا۔ وہ فن اور شخصیت دونوں بلند ہے، اور نون میم راشد نے خیال کے اظہار کو اہمیت دی اور قید و بند سے آزادی کے علم بردار۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ قید و بند میں رہ کر کے اپنے احساسات و محسوسات کو، مشاہدات کو اگر قلم بند نہیں کرتے ہیں اور آپ قلم پکڑنے کا ہنر جانتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ احساسات و محسوسات اور مشاہدات کے قاتل ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فنکار کا لفظ جو ہوتا ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لفظ کے پس پردہ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور نون میم راشد نے جو کیا وہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس کے بعد آج میں اپنی لائبریری کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب 1 سال پہلے میرے پاس آئی تھی اور میں بھول گیا تھا۔ نظر فاطمی بہار کے ایک معتبر شاعر ہیں، انہوں نے مجھے کتاب برائے تبصرہ دیا تھا اور وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن آج نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ زندگی اور موت کا کیا بھروسہ ہے، ان کی امیدیں ہوں گی اور وہ امیدیں پوری نہ ہوں گی اور میں آخری سانس لے لوں، تو یہ اچھا نہیں لگا۔ تو میں نے آج ان کی کتاب
کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس پر کچھ مختصر میں نے لکھنے کی کوشش کی اور دانشوروں کے سامنے میں اسے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. صدر محترم اجازت دیں تو میں اسے پیش کروں. مجموعے کا نام ہے انبساط. اچھا، کیا بات. میں نے عنوان رکھا ہے زندگی کا ترجمان انبساط میری نظر میں. انبساط بہار ہندوستان کے ممتاز شاعر نظر فاطمی کا تازہ شعری مجموعہ ہے. نظر فاطمی نے اسے کورونا وبا میں رخصت ہونے والے احباب کی یاد کے نام کر کے اپنی وسعت قلبی کا ثبوت دیا ہے. یہ کتاب ہی اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کتاب ذاتی المیے سے اٹھ کر اجتماعی کرب کی ترجمہ بن چکی ہے. واہ. میری نظر میں نظر فاطمی محض شاعر نہیں، وہ اس عہد کے مہذب مورخ اور ضمیر کے پاسبان ہیں. ان کی شاعری میں میر و غالب کا وقار ہے، جوش کی حرارت ہے اور عہد حاضر کے تقاضوں کا شعور ہے. انبساط کے اشعار لفظوں کا مرقع نہیں، زندگی کا آئینہ ہے. جب ہم ان کی شاعری کو فکر کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سوئے ہوئے ضمیروں کو جاگتا ہوا یہ شاعر میری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. جی جی. نظر فاطمی کی فکر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو خاموش نہیں رہنے دیتی. ہر ایک سوال بن کر سامنے آتا ہے. ماضی پرستی پر وار کرتے ہوئے نظر فاطمی یوں کہتے ہیں: اپنے اسلاف کی تاریخ میں کھونے والے، اپنے اسلاف کی تاریخ میں کھونے والے عہد حاضر کے تقدس، عہد حاضر کے تقاضوں سے نبھائیں کیسے. یہ شعر پوری نسل سے مخاطب ہے. کیا ہم صرف قصے سنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا تاریخ رقم کرنے کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. نا امیدی کے مقابلے میں خود سازی کا درس دیتے ہوئے نظر فاطمی فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی رہ کر نمی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، غم میں خوشی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، خوشی میں غم ڈھونڈنا. اور یہ کہ شکست دل کا کیا کرتے سو ایک ترکیب سوچی، ہر ایک ٹکڑے سے میں نے ایک آئینہ بنا ڈالا، ہر ایک ٹکڑے سے میں نے ایک آئینہ بنا ڈالا. یہاں شاعر شکست کو نئی تعمیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ٹوٹ کر بکھرتا نہیں، ٹوٹ کر نکھرنا سکھاتا ہے. رشتوں کی حرمت اور حق کی پاسداری آپ اس شعر میں دیکھیں کہ آتی تھی بہت یاد مجھے باپ کی شفقت، دوران سفر دش میں جب بھی شجر آیا. مقابل ہے ابھی باطل کا لشکر، تو کیسے نظر میں آرام لوں گا. ایک طرف فطرت اور شفقت کا رشتہ، دوسری طرف باطل کے خلاف استقامت، یہی در سطور ایک مکمل انسان کو کھڑا کرتے ہیں. جمالیاتی شعور، سادگی میں بلاغت. انبساط کی زبان سادہ، سلیس اور مکالماتی ہے. بناوٹ کا تکلف نہیں، خلوص کی مٹھاس ہے. اس لیے شعر کم اور دل کی بات زیادہ لگتا ہے. عشق و حسن، ہجر و وصال کے مضامین میں بھی ایک تہذیب اور شائستگی ہے، اور جب بات عقیدت پر آتی ہے تو قلم خود بخود سجدے میں چلا جاتا ہے. بلند منصب جسے وہ بخشے وہی ہے دار و رسن کا مالک. عزت و ذلت، حیات و موت کے سارے اختیار کا خلاصہ دو مصروں میں ہم نے
آپ نے اور سب نے دیکھا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا ٹکڑا وہ اپنے میں کیوں نہ ہو مغرور، جہاں گرا تھا کبھی قطرہ وضوء رسول۔ شاعر نے جغرافیہ کو عقیدت کی نظر سے دیکھا، مٹی کو بھی معطر کر دیا۔ یہ نظر فاطمی کا ہی کمال فن ہے۔ حرف آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان بساط یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی شاعری وہی ہے جو ذہن کو جلا دے، روح کو سرور بخشے اور انسان کو عمل پر آمادہ کرے۔ نظر فاطمی نے عظمت کردار اور سیرت گفتار کو بڑی دیانت سے قلم بند کیا ہے۔ 100 بات کی ایک بات، مجھے پورا یقین ہے کہ شعری مجموعہ عالمی افق پر زندگی کا ترجمان بن کر ابھرے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے فکر و فن کی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ۔ والسلام بہت علیکم۔ خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ الفاظ کا چناؤ، بہت خوب، بہت ہی عمدہ تحریر۔ بہت خوب۔ موتی پرو دیے۔ ہاں جی، جزاک ویسے اللہ آپ نے خیر۔ اپنی طبیعت خوبصورت کے باتوں کے باوجود آپ نے لفظوں سے وفا نبھائی ہے اور کتاب کو پرکھنے کا حق ادا کیا ہے۔ بہت ہاں شکریہ جی۔ ڈاکٹر احسان تابش صاحب۔ اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ نصرت نسیم صاحب۔